الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید کی تفسیر۔ پہلے تو یہ ہے کہ علم کس کو کہا جاتا ہے، تو علم کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کا عقل میں حاصل ہونا۔ اس کے کئی معنی کیے گئے، لیکن عام معنی جو متکلمین کے مذہب میں مشہور ہے وہ ہے الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم کی عام سی وضاحت ہے۔ اور آگے علم تفسیر کیا ہے کہ علم باصول یعرف بها معانی کلام اللہ تعالی علی حسب القوۃ البشریہ، کہ وہ علم ہے اصول کا جس کے ذریعے اللہ کے کلام کے معانی کو انسانی طاقت کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق قرآن مجید کے معانی جو سمجھتا ہے اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے عمدہ تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن ہو، یعنی قرآن کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے کی جائے، اس کا مطلب دوسری آیت سے بیان کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن مجید کا مطلب نبی علیہ السلام کی احادیث سے سمجھا جائے۔ اور تیسری قسم ہے تفسیر القرآن بالاجماع، یعنی قرآن مجید کی وہ تفسیر جو تمام خلفائے راشدین اور مجتہد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال سے کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال التابعین و تبع التابعین، یعنی قرآن مجید کی وہ تفسیر جو تابعین یا تبع تابعین کے اقوال سے کی جائے۔ تفسیر کے بعد پھر ایک صورت ہوتی ہے تاویل کی۔ تاویل کا اصل معنی ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹنا، اصل کی طرف رجوع کرنا۔ اور تاویل سے مراد کیا ہے کہ عربی قواعد جو قاعدے ہیں صرف و نحو لغت کے، ان قاعدوں کے مطابق قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے، اس کو کہتے ہیں تاویل۔ یہ کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے تحریف، یعنی تحریف قرآن۔ تحریف میں وہ چیزیں آتی ہیں جو قرآن مجید کا معنی اس انداز میں بیان کیا جائے جو رب ذوالجلال کا مقصد اور مطلب نہ ہو۔ اور تحریف کی دو قسمیں کی ہیں علماء نے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ ایک ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو جان بوجھ کر بدل دینا، تبدیل کر دینا، یہ تو قرآن میں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن یہود و نصارہ اپنی کتابوں تورات انجیل میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ دوسری ہے تحریف لفظ معنوی، یعنی قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو بدل کے رکھ دینا، جو مطلب قرآن نے خود بیان کیا یا نبی علیہ السلام نے بیان کیا یا جس پر اجماع امت ہے یا مفسرین کا اجماع ہے، اس کے خلاف کوئی معنی بیان کرنا، یہ تحریف معنوی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تحریف معنوی کرنا یہ گمراہی اور غلط ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے قرآن مجید کے معنی بیان کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر کئی الفاظ ہیں اور ایک ایک لفظ کے 70 ہزار معنی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان، اس کے اندر فرماتے ہیں ان لکل آیت 70,000 معان، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے نیچے 70 ہزار معنی موجود ہیں۔ ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ مثال کے طور پہ یہاں پر لفظ جس کے کئی معنی ہیں ہدایت ہے، تو ہدایت کے معنی 18 معنی مفسرین اکرام نے ذکر کیے ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کئی ہیں، اگرچہ عام 2 معنی مشہور ہیں، اراۃ الطریق اور ایصال المطلوب، لیکن ان 2 معنوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 معنی اہل سنت اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان کے اس کا کیا معنی ہے، لیکن عام جو لفظ ہدایت کے معنی ہیں وہ تقریباً 18 معنی ہیں، تو مختلف معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت کے مختلف معنی اور یہ چیزیں پھر تعویل اور تفسیر کے اندر علماء نے فرق بیان کیا ہے۔ تفسیر کا دار و مدار ہوتا ہے نقل پر، یعنی نقل کا کیا مطلب کہ کسی آیت کا معنی نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا یا اکابرین امت نے بیان کیا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اور عربی زبان کے قاعدے کلیوں کے مطابق آیت کا معنی بیان کرنا یہ تعویل کہلاتا ہے۔ قواعد عقلیہ کے اعتبار سے اس کو بیان کرنا۔ مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کچھ شرطیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے والا قرآن کے مقاصد کو سمجھتا ہو، اس کے ناسخ و منسوخ کا اس کو پتہ ہو کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ اور ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایک حکم کی انتہا ہو جانا۔ فرض کریں ایک حکم آیا، رب ذوالجلال جانتا ہے کہ یہ حکم کب تک رہے گا اور کب ختم ہوگا، تو اس حکم کی انتہا کو بیان کرنا یہ نسخ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس حکم کا وقت اور میعاد ختم ہو گئی تو یہ نسخ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اسکول لگتے ہیں سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ فرض کریں سردیوں میں 8:45-9 بجے کلاس لگتی ہے اور گرمیوں میں 7-8 بجے لگتی ہے۔ اب ادارے کا پرنسپل جب کہتا ہے کہ کلاس لگے گی 9 بجے اور موسم بدلنے کے بعد وہ کہتا ہے اب 7 بجے لگے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے پہلا جو حکم دیا تھا وہ غلطی سے دے دیا یا بھول گیا۔ نسخ منسوخ پر یہود و نصارہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر تم ناسخ منسوخ مانتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ بھول گیا، اس نے بھول کر کوئی حکم دیا اور پھر اس کو تبدیل کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ غلطی سے حکم دیا پھر اس کو بدل رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھول کر کوئی کام کیا جائے یا غلطی سے حکم دیا جائے، بلکہ نسخ وہاں ایک حکم کی مدت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے اسکول کی مثال دے رہا تھا، ادارے کا پرنسپل کہتا ہے 9 بجے کلاس لگے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھول کر کہہ دیتا ہے اور پھر کچھ مہینوں بعد کہتا ہے اب 7 بجے لگے گی۔ تو کوئی پاگل ہی ہے جو اس کا یہ مطلب سمجھے کہ پہلے تو وہ بھول گیا تھا اب اس نے صحیح بتایا۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے جو احکام اور حکم منسوخ ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے فرامین
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ نے جو حکم دیا وہ نعوذ باللہ غلطی سے دیا تھا، اب صحیح دے رہا ہے، بلکہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ لوگوں کے بھلے کے لیے کب تک یہ چیز مفید ہے اور کب یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو جب تک وہ حکم مفید ہوتا ہے اس کی اجازت ہوتی ہے، جب وہ حکم ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا تو پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیات ناسخ و منسوخ ہیں، یعنی آیتیں تو قرآن میں موجود ہیں لیکن جو حکم ان کے اندر نازل ہوا ہے اس پہ عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل کرے گا تو مجرم ہوگا۔ خاص کر اسی طرح مثال سے سمجھیں کہ جیسے گرمیوں کے موسم میں ایک اسٹوڈنٹ سکول میں 9 بجے آ جائے، وہ کہیں تم کیوں آئے، وہ کہے گا آپ نے تو پہلے خود کہا تھا کہ 9 بجے سکول لگے گا، تو وہ ماریں گے، اس کو سزا دیں گے کہ ہمارا مقصد تو وہ سردیوں میں تھا، یہ تو نہیں کہ تم ہمیشہ 9 بجے آتے رہو۔ تو بلا تشبیہ اسی طرح قرآن مجید کے کچھ احکام ہیں جو اللہ نے ایک وقت کے لیے لازم کیے تھے، پھر ان کو تبدیل کر دیا۔ اب کوئی بندہ ان ایتوں یا ان حدیثوں کو لے کر کہے کہ دیکھیں جی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام جائز ہے۔ ہوگا وہ قرآن میں، حدیث میں بھی ہوگا، لیکن اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے کوئی گرمیوں میں 9 بجے آئے، حکم تو ادارے کے پرنسپل کا تھا، لیکن 9 بجے اب وہاں آنا یہ جرم ہوگا، کیونکہ وہ ایک وقت تک تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو بہت ساری احادیث پیش کریں گے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا نماز میں، درجنوں احادیث ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں پورے باب ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔ لوگ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم بھی اس پہ عمل کریں، کیونکہ وہ حکم ایک وقت تک تھا، اب منسوخ ہو گیا، اب اس پہ عمل کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی ایسی آیتیں ہیں جن کا حکم پہلے تھا لیکن پھر وہ منسوخ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو اب اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں۔ اس لیے کوئی بندہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگتا ہے، قرآن کا مطلب بیان کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس سے پتہ ہو کہ منسوخ آیتیں کون سی ہیں اور ناسخ کون سی ہیں۔ اب وہ قرآن کی کوئی ایسی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے جو منسوخ ہو چکی اور کہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اس کو اس کا پتہ نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ناسخ و منسوخ کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح آیات اور احادیث میں جو بندہ مطابقت کر سکتا ہو، تطبیق دے سکتا ہو، وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ آیتوں کے شان نزول کی واقفیت ہو، آیتوں کی توجیہ ان کو سمجھتا ہو اور بیان کر سکتا ہو۔ اسی طرح آیت میں معذوفات نکالنا ان کی پوری قدرت ہو، عربی محاوروں کو سمجھ سکتا ہو، مکی مدنی آیتوں کو جانتا ہو کہ یہ مکہ میں نازل ہوئیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، محکم اور متشابہ جانتا ہو، مختلف قرائتوں کو سمجھتا ہو، یہ چیزیں رکھتا ہو، تو پھر قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ مرکات میں ملا علی قاری علیہ رحمت نے لکھا قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے 16 علموں کا جاننا یہ ضروری ہے، تب جا کر قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ آج کل فتنے کیوں ہیں کہ لوگ قرآن مجید کی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں اور پھر مغالطہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میاں والی میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک مزار ہے سلطان زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہاں مسجد میں ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے ہم قرآن سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شراب پینا جائز ہے۔ اب قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔
تو اس نے طالب علم کو کہا کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے نشے میں نماز پڑھنا غلط ہے، لیکن آگے پیچھے نشہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ منسوخ ہے۔ کسی بندے کو ان قیدوں کلیوں کا پتہ نہ ہو، وہ خود سے قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ نہیں کہ کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ یہ ابتدا میں حکم آیا تھا تو کیا ہوتا کہ صبح کی نماز پڑھ کے شراب پی لی، ظہر تک نشہ ختم ہو گیا، پھر ظہر پڑھ لی، عشاء پڑھ کے شراب پی لی اور صبح تک نشہ ختم ہو گیا، پھر نماز پڑھ لی۔ یہ ابتدا میں اسلام میں حکم تھا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کی ممانعت آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دعوت تھی اور کھانے کے بعد شراب کا دور چل رہا تھا، صحابہ شرابیں پی رہے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب شراب جائز تھی، بلکہ اس سے پہلے کی بتاؤں، ایک اور صحابی کے گھر میں دعوت تھی، غالباً عبداللہ بن مسعود تھے۔ دعوت کے بعد شراب پی گئی اور پھر مغرب کی جماعت کرائی گئی۔ مغرب کی جماعت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کافرون شروع کی اور پڑھتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ گئے۔ تو اس کے بعد قرآن کی یہ آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب نماز کے اوقات کے علاوہ نشہ کر سکتے ہو، نماز کے ٹائم میں نشہ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آگے پیچھے وہ پی لیتے تھے لیکن نماز کے ٹائموں میں نہیں پیتے تھے۔ بہرحال وہ حضرت ابو طلحہ کے گھر دعوت تھی اور شراب پی جا رہی تھی کھانے کے بعد، تو یہ آیت کریمہ اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو۔ یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے ان کے سوتیلے باپ تھے حضرت ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ باہر جا کے دیکھیں کیا بات اعلان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ حکم جب بتایا تو انہوں نے کیا کیا کہ شراب کی بوتلیں توڑ دیں، جس کے حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تھا برتن شراب کا اس نے وہیں پھینکا، کسی کے منہ میں تھا اس نے کلی کر دی، جو برتنوں میں پڑا تھا کہتے ہیں میرے والد حضرت ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ یہ برتن توڑ دو، تو میں نے ڈنڈے لے کر وہ شراب کے سارے برتن توڑ کر پھینک دیے۔ اب ہے یہ بھی قرآن کی آیت، لیکن ایک بندے کو پتہ نہ ہو کہ کون سی آیت منسوخ ہے کون سی ناسخ ہے، تو وہ اس کا غلط مطلب نکال لے گا اور غلط سمجھ لے گا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر قرآن سمجھ آتا ہے۔ بہرحال جو ہم پڑھ رہے تھے یہ سورۃ فاتحہ مکیہ ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ سورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکیتن اور مدنیتن۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے کی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے جب تک ہجرت نہیں کی اس وقت تک جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو سورت مکی کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے اس وقت آپ تھے مکہ میں یعنی حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے گئے ہوئے چاہے مکہ میں بھی تھے، لیکن ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے کم و بیش 25 نام ہیں جو مفسرین اکرام نے ذکر کیے۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، فاتحہ فتح سے بنا ہے اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تو یہ چونکہ قرآن کی ابتدا ہے اور کھولنے والی ہے، قرآن کو شروع کرنے والی ہے،
इस एतबार से ये सूरत फातिहा कहलाती है। इसी तरह इसका नाम सूरत शाफिया भी है, सूरत शिफा, शिफा देने वाली सूरत। हदीस पाक में है ये मरीज़ों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए कोई और डॉक्टर और हकीम उसकी बीमारी को ला इलाज करार दें कि इसका कोई इलाज नहीं, उसको सूरत फातिहा 41 बार पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं तो अल्लाह ताला शिफा देता है। और बुज़ुर्गान दीन का जो मामूल है वो कहते हैं सुबह की सुनते पढ़ के और फ़र्ज़ों से पहले दरमियान में 41 बार सूरत फातिहा पढ़ें, इस तरह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हम्द से मिलाएं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह 41 बार अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाएं। 41 दिनों तक ये करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा अता फ़रमाएगा। तो ये सूरत शिफा भी है, यानी बीमारों को शिफा हासिल होती है इस सूरत के दम करने के साथ। तो इसका दूसरा नाम सूरत शिफा भी है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हजूर के कुछ सहाबा किसी इलाके में गए, हदीस तवील है, वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने उनको खाने पीने का नहीं दिया, वो मेहमान थे वहाँ पर। बहरहाल खाने पीने का जब ना मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सरदार को एक बिच्छू ने काट लिया। जब काटा तो वो दम कराने के लिए आए कि तुम में शायद कोई बिच्छू का दम काटता हो, तो हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है। उन्होंने कहा दम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस पर तुम्हें कीमत देना पड़ेगी। यानी एक रवायत में उन्होंने 1 बकरी मांगी, एक में है 40 बकरियां, एक में 30 बकरियां और एक में है 100 बकरियों तक उन्होंने मांगी कि 100 बकरियां दे दो तो मैं तुम्हें दम कर दूंगा। बहरहाल उन्होंने बकरियां दी और हजूर के सहाबी ने पढ़ कर दम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शिफा दी। तो ये सूरत जो है बीमारियों के लिए शिफा भी है, इसलिए इसको सूरत शिफा भी कहा जाता है। इसी तरह इसका नाम उम्मुल कुरान भी है, यानी कुरान की असल और जड़, उम्मुल कुरान भी इसको कहते हैं। इसी तरह इसका नाम सूरतुल कंज़ भी है, सूरतुल वाफ़िया भी है, सूरतुल काफ़िया भी है और सूरतुल शाफ़िया भी है। और इसको सबे मसानी भी कहते हैं। सबे अरबी में 7 को कहते हैं। तो ये सबे मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरत इस लिहाज से भी, और मसानी से मुराद तकरार है, यानी किसी चीज़ को बार बार पढ़ना। तो इसको सबे मसानी इसलिए भी कहते हैं कि रोज़ाना हर नमाज में इसको पढ़ा जाता है, हर नमाज की हर रकत में। इसी तरह इसका नाम सूरह नूर भी है, सूरह रुकिया भी है, सूरतुल हम्द भी है, सूरतुल दुआ भी है और सूरत तालीमुल मसला भी इसका नाम है, सूरत मुनाजात भी है, सूरत तफवीज़ भी इसको कहते हैं, सूरत सवाल भी इसको कहते हैं, सूरह उम्मुल किताब भी कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं जो अहादीस मुबारका में ज़िक्र हुए। इसकी इब्तदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। यहाँ पर लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया गया और रब का माना होता है पालने वाला। कुरान मजीद ने रब वालिद को भी कहा है, क्योंकि वालिद औलाद को पालता है, इसलिए उसको रब कहते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें दुआ सिखाई, रब्बे ग़फ़िर हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह उनको बख्श दे, यानी मेरे माँ बाप को जिन्होंने मुझे पाला बचपन में। तो वहाँ पर लफ्ज़ रब कमा रब्बयानी सगीरा, वहाँ रब्बयानी में रब से मुराद बंदे के माँ बाप हैं।
تو ماں باپ کو بھی رب کہا گیا کیونکہ وہ پالتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کو بھی رب کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پالتا ہے، لیکن رب ہے حقیقتاً پالنے والا اور وہ ہیں مجازاً پالنے والے۔ تو رب ذوالجلال بھی پالتا ہے بندوں کو، اور رب ذوالجلال بھی پالتا ہے اور والدین بھی پالتے ہیں، وہ حقیقتاً پالنے والا ہے اور والدین مجازاً پالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ رب کا نام بندوں پہ لے لیا، داتا تو رب ہے تو کسی اور کو داتا کیوں کہتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ بات نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو ماں باپ کو بھی قرآن رب نہ کہتا۔ رب کا نام بھی رب ہے اور ماں باپ کو بھی قرآن نے رب کہا۔ اللہ فرماتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کو روزی وہی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دیتا ہے۔ اسی طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ جو کچھ بھی زمین پہ جو چیزیں چلتی ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو رب ذوالجلال سب کو پالتا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ نام رب ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو وہاں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جب بندہ مرے گا اور قبر میں جائے گا تو وہاں پر بھی یہی سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اسی طرح روزانہ ہم نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، وہاں بھی لفظ رب آتا ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لفظ رب آتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ بار بار لفظ رب ہمیں یاد کرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان کا عقیدہ پکا ہو جائے کہ سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اب یہ سوچ ہمیں دی جاتی ہے کہ آبادی بڑھ گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ بچے بڑھ گئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہوں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پالتا رب ہے، ہم نہیں پالتے۔ جب وہ پالنے والا ہے تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک عام سی مثال دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی زیادہ شہروں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں کم آبادی ہوتی ہے۔ اگر آبادی بڑھ جانے سے لوگ بھوکے مرتے ہوتے تو پھر شہروں والے بھوکے مر رہے ہوتے۔ الٹا دیہات والے لوگ شہروں میں جا کر جاب کرتے ہیں، وہاں پہ کمانے جاتے ہیں، نہ کہ شہروں والے دیہاتوں میں آتے ہیں۔ تو اگر آبادی بڑھنے سے لوگ بھوکے مرتے تو پھر شہروں والے بھوکے مر جاتے اور الٹا کمائی کرنے شہر والے دیہاتوں میں آتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دیہاتی الٹا شہروں میں کمانے جاتے ہیں، ادھر روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، حالانکہ آبادی پہلے ہی وہاں زیادہ ہے۔ تو اگر یہ اصول ہوتا کہ آبادی بڑھ جانے سے بندہ بھوکا مر جاتا ہے تو پھر شہروں والے مر جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ رزق بھی زیادہ دیتا ہے، اور جہاں آبادی تھوڑی ہوتی ہے وہاں اللہ رزق بھی تھوڑا دیتا ہے۔ یہ سوچ رکھنا کہ آبادی بڑھ گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ کافروں کی سوچ ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے یہ دلیل دی جا رہی ہے اس کے لیے کیوں تعریفیں ہیں۔ ہمیں کوئی ایک کپ چائے کا دے، چند روپے دے دے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جو سارے جہانوں کو پالتا ہے پھر حق اسی کا بنتا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کو اللہ ماننا آسان ہے کیونکہ اللہ کا معنی ہوتا ہے عبادت کا مستحق، لیکن رب ماننا بڑا مشکل ہے۔
بہت سے لوگ رب کو خدا تو مانتے ہیں لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا رب ہونے پر یقین نہیں۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں وہ پالنے والا ہے لیکن مانتے نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، ملحدین کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ سب کو پالتا ہے، یہاں تک کہ پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو اگر وہ سب کو پالتا ہے اور رزق دیتا ہے تو پھر افریقہ اور آس پاس کے لوگ بھوک کی وجہ سے کیوں مرتے ہیں؟ مفلوق الحال لوگ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کو نعوذ باللہ نہیں پالتا۔ اگر وہ پالتا ہوتا تو لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں نہ کرتے، اور جو ہے افریقہ میں، شام اور اس در ادھر لوگ بھوک کی وجہ سے نہ مارے جاتے۔ تو ان کا مرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو پالتا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے مختلف صورتیں ہیں، اس کا جواب سمجھیے گا۔ زندہ رہنے کے لیے بندے کو رزق بھی چاہیے، زندگی بھی چاہیے، اور اس کی پھر مختلف مقداریں ہیں۔ اس مقدار کے اعتبار سے جب وہ ہوگا تو پھر فائدہ دے گا، اگر مقدار سے بڑھ کر ہو یا مقدار سے کم ہو تو وہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ یعنی ایک رزق، کھانے پینے کی چیزیں مناسب مقدار میں کھائیں تو فائدہ ہے، حد سے زیادہ کھائیں تو بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ہر چیز کو رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گھر بیٹھا رہے تو رزق وہ گھر میں چل کے آئے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ پالنے والا ہے اور اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید کی درجنوں آیتیں ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جو بھی زمین پہ چلتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے رزق دوں گا میں، یہ تو نہیں کہا کہ میں کھلاؤں گا یا اس کے گھر پہنچاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ مطلب کیا؟ جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کی روزی جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کے لیے پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب وہاں جہاں اس نے پیدا کی وہاں سے حاصل کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب نہیں ان آیات کا کہ بندہ یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، نہ کام کروں گا نہ محنت کروں گا اور خود سے روزی مجھے مل جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کے حصے کا رزق اس کے لیے اگا رکھا ہے، زمین میں پیدا کر رکھا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کے مقدر کا رزق نہ ہو۔ اللہ سب کا رزق پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ حد درجہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ بغیر محنت کے بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے توکل حد سے زیادہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ پرندوں نے گھر میں بوریاں بھر کے نہیں رکھی ہوتی، وہ خالی پیٹ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر صبح اڑتے ہیں اور پھر پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں۔ لیکن رزق اللہ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن محنت ان کو بھی کرنی پڑتی ہے کہ گھونسلے سے اڑ کے جائیں اور پھر آئیں۔ وہ وہیں گھونسلے میں بیٹھے رہیں اور کہیں اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہے ہمیں یہاں مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ محنت کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے اور اس کا پھل دینا یہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر ہے، وہ دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو وہاں بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کا رزق لکھا نہیں، اللہ نے ان کا رزق لکھا بھی ہے، اگایا بھی ہے، لیکن
وہ اپنے رزق کے لیے محنت مشقت نہ کریں تو پھر وہ بھوک سے مر جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو رزق سب کو اللہ ہی دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات رب ذوالجلال آزماتا بھی ہے کہ آزمائش میں یہ بندہ کیسے اترتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دوسرے بزرگ مہمان آئے۔ شام کو وہ سوچنے لگے کہ مہمان آئے، ان کے کھانے کا کیا انتظام کروں، اسی پریشانی میں تھے۔ تو مہمان نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اور میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا شام کے۔ اور اس نے بتایا مرغے کا گوشت آئے گا۔ شام کے قریب کچھ ٹائم رہتا تھا تو باہر سے صدا آئی کہ اپنی روٹیاں اور یہ گوشت لے لو۔ تو اس وقت بندے نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ آنے والے نے بتایا 2 روٹیاں اور گوشت ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، ان کو جا کے دو۔ کچھ دیر کے بعد پھر صدا آئی تو اس نے پوچھا کتنی روٹیاں؟ انہوں نے بتایا 4 روٹیاں ہیں۔ چونکہ وہ 2 بندے تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے، کھا لیا انہوں نے۔ شام کو اس طرح کھایا، صبح پھر اسی طرح آیا، دوپہر کو پھر اسی طرح۔ تو اس فقیر نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو رزق دیتا ہے، اور جب تک تو رزق نہیں دے گا میں کھاؤں گا نہیں، بھوکا مر جاؤں گا لیکن کھاؤں گا نہیں جب تک تو رزق نہ دے گا، اور کھاؤں گا بھی مرغے کا گوشت۔ کہتا ہے میں یہ دعا کر کے بیٹھ گیا اور 15 دن گزر گئے، رات دن میں بھوکا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور یہی التجا کی کہ تو دے گا تو کھاؤں گا، نہیں تو مر جاؤں گا، کچھ کھاؤں گا نہیں۔ کہتا ہے بھوک کی وجہ سے میرے 15 دن گزر گئے، نہ میں نے کھایا نہ کہیں سے آیا۔ 15 دنوں کے بعد کوئی بندہ 2 روٹیاں اور مرغے کا گوشت اس نے آ کے مجھے دیا، میں نے کھایا، اور اگلے دن پھر آنا بند ہو گیا۔ کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ یا اللہ تو دے گا تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ کہتے ہیں اسی طرح پھر 14 دن کے بعد آیا، پھر 13 دن کے بعد آیا، پھر 12 دن کے بعد آیا، دن کم ہوتے گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اب روزانہ 3 ٹائم میرے پاس آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے دعا کی اور فوراً ہی وہ آنا شروع ہو گیا۔ رب ذوالجلال آزماتا ہے کہ یہ بندہ میری ذات پہ یقین کتنا رکھتا ہے، اس کا عقیدہ کتنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اب دعا کر رہا ہے اور اگر نہیں ملتا تو یہ بے ایمان ہو کہ حرام کھانا شروع کر دے یا چوری ڈاکے شروع کر دے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ میرے حکم کا پابند ہے اور میری ذات پہ ہی اس کو بھروسہ ہے تو پھر وہ اس طرح بھی دے دیتا ہے۔ لیکن یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ عام لوگوں کو جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ ان کے مقدر کا اس نے پیدا کیا ہے، آگے جا کے پرندوں کی طرح جیسے وہ گھونسلوں سے اڑ کے جاتے ہیں، خود نہیں پہنچتا، محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے اور پھر رب ذوالجلال رزق دیتا ہے۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ اگر اللہ رازق ہے تو لوگ فاقے سے کیوں مرتے ہیں، تو وہ اس لیے مرتے ہیں کہ وہ محنت مشقت نہیں کرتے اور رزق حلال کے لیے رب ذوالجلال نے جو پابندیاں لگائیں وہ نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق کہتے ہیں اتنا کھانا جس سے بندے کی جان بچ جائے۔ آج کل لوگ جو مشقتوں اور بے روزگاری سے تنگ ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور غربت کا رونا روتے ہیں، وہ فضول چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کھانے پہ گزارا کریں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مال اتنا جمع ہو کہ ہم عیاشیاں کریں۔ تو یہ اللہ کے ذمے نہیں کہ لوگوں کو عیاشیوں کے لیے دے، وہ صرف اتنا دیتا ہے جس سے بندہ اپنا پیٹ بھرے اور زندگی گزارے اور رب کی عبادت کرے، یہ اس کے ذمے ہے۔ عیاشیاں کرانا یہ رب ذوالجلال کے ذمے نہیں، اور نہ ہی وہ عیاشیوں کے لیے کسی کو دیتا ہے اور نہ اس کو یہ پسند ہے۔ بہرحال وہ خودکشیاں کرنے والے، عیاشیوں جتنا مال ان کو نہیں ملتا، یہ نہیں کہ رب اپنا رزق جو اس نے وعدہ کیا وہ دیتا نہیں، اور جو جس کا رزق اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بندے بیماری کے دنوں میں بیمار پڑے ہوتے ہیں،
کھا پی نہیں سکتے، ان کا کھانا پینا کچھ دن پہلے بند ہو جاتا ہے، بیمار رہتے ہیں اور کچھ دنوں بعد جا کے ان کی موت آتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کا جو مقدر میں رزق لکھا تھا وہ ختم ہو چکا، لیکن ان کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوتی ہیں، اس لیے وہ زندہ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا رزق رب ذوالجلال نے جتنا لکھا ہے وہ اس کو ملتا ہے اور اس تک پہنچتا بھی ہے، چاہے کہیں دور ہی کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ایک بندہ چاول کھا رہا تھا اور چاول کھاتے کھاتے اس کو دھسکا سا لگا اور چاول اس کی ناک میں چلا گیا۔ ڈاکٹر کوشش کرتے رہے لیکن چاول ناک سے نہ نکلا۔ بہرحال اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا تھا، چاول کہیں اوپر دماغ میں چڑھ گیا یا ناک میں، کوشش کی نہ نکلا۔ کئی سال گزرے، کئی سالوں کے بعد وہ عمرے کے لیے گیا مدینہ طیبہ، حضور کے روضے کے سامنے کھڑا تھا کہ اس کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو ناک سے وہ چاول نکل کے فرش پہ جا گرا اور ایک کبوتر بیٹھا تھا گنبد پر، اس نے آ کے وہ چاول کھا لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے اس چاول پر اس کبوتر کا حق رکھا تھا، وہ اس کے نصیب میں تھا اور وہاں پہنچانا تھا اللہ نے وہ چاول، تو اس کے ناک میں چلا گیا اور اس کے ذریعے وہاں پہنچا۔ جب جس کی قسمت میں وہ تھا اس تک پہنچا تو پھر وہ نکل آیا اور اس نے اس کو کھا لیا۔ تو رب ذوالجلال جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، اور جو نصیب میں نہ ہو وہ کسی کو ملتا نہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنی حد سے بڑھ کے لوں گا، پھر وہ زیادہ کماتا ہے، چاہے رشوت لے، حرام کھائے، پھر اس کو وہ کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ تندرست ہیں، بڑے مالدار ہیں، سب چیزیں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں ان کے پاس، لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے شوگر ہے، تو یہ نہیں کھا سکتا، تجھے فلاں بیماری ہے، تو یہ نہیں کھا سکتا۔ مال تو ہے ان کے پاس لیکن ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں وہ لکھا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی حرام طریقے سے اس طرح زیادہ لیتا ہے تو یا وہ بیماریوں پہ خرچ ہوتا ہے، یا اس کو چور ڈاکو لے جاتے ہیں، یا کہیں ضائع ہو جاتا ہے، وہ اس کے پاس بچتا نہیں۔ تو اس لیے رب ذوالجلال ہی ہے سب کو پالنے والا، اور جتنا اس نے کسی کے لیے رزق لکھا ہے وہ اتنا اس کو لازمی دے گا۔ اور یہ کہنا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ رب ان کو رزق دیتا نہیں، رب نے ان کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ان کو ملتا ہے، لیکن وہ عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس پر ملحدین کی طرف سے پھر یہ اعتراض ہے کہ جب وہ رحم فرمانے والا ہے تو پھر وہ تکلیفیں کیوں دیتا ہے، مشقتیں کیوں دیتا ہے؟ تو تکلیفیں دو وجہ سے آتی ہیں، یا تو کبھی کسی کو اس کے جرم کی سزا میں تکلیف آتی ہے، یا اس کے امتحان میں تکلیف آتی ہے۔ رب ذوالجلال رحمان و رحیم تو ہے، لیکن کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کو مشقتوں اور تکلیفوں کے ذریعے آزماؤں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم لوگوں کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے ہم اس کو آزمائیں گے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا، تکلیف دیتا ہے، اور یہ تکلیف دینا اس کی رحمت کے خلاف نہیں۔ کس طرح؟ جیسے بندے کی اولاد ہو، بندہ کی اولاد غلط راہ پہ چلے تو والدین اس کو مارتے ہیں، حالانکہ ماں باپ اولاد پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، تو یہ ان کا مارنا اس لیے نہیں کہ وہ مہربان نہیں ہوتے، یہ ان کا مارنا بھی مہربانی ہے۔ کبھی مارنا مہربانی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی ظلم ہوتا ہے۔
डॉक्टर बंदे का जिस्म काटते हैं ऑपरेशन में, उनका ये काटना रहम और मेहरबानी के लिए होता है, जुल्म नहीं होता। इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल बंदों को जो तकलीफ़ें देता है तो ये भी उसका रहम ही होता है, ये उसका जुल्म नहीं होता। नऊज़ु बिल्लाह। रब्बे ज़ुल जलाल तकलीफ़ें देकर बंदों को आज़माता भी है और उनके दराजात भी बुलंद करता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं घर में थी, हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, मुझे सख्त बुखार था तो मैंने बुखार को बुरा भला कहा कि अल्लाह बुखार को तबाह करे, इसने मुझे तंग कर रखा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा बुखार को बुरा ना कहो, इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे के दराजात बुलंद करता है। और हदीस पाक में है, किसी को कांटा चुभता है तो रब्बे ज़ुल जलाल उस तकलीफ़ के बदले में भी उसके गुनाह मिटा देता है। तो उसकी तकलीफ़ देना ये भी रहमत है, ये कोई ज़्यादती नहीं। लिहाजा तकलीफ़ देखकर कोई ये न समझे कि ये रहमान व रहीम नहीं। दूसरी बात ये है कि जहाँ वो रहमान व रहीम है वहाँ वो आदिल भी है, अदल भी फरमाने वाला है। तो उसके अदल का तकाज़ा ये है कि अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो जुल्म करने वाले को उसकी सज़ा दे। तो बाज़ औक़ात बंदा किसी को तकलीफ़ देता है, उसके बदले में बंदे पर तकलीफ़ें आती हैं, तो ये रब का अदल होता है। वो रहमान भी है लेकिन अदल भी फरमाता है, तो अदल के तकाज़े में उसको सज़ा दी जाती है। तो कभी आजमाइश के तौर पर तकलीफ़ें देता है दराजात बुलंद करने के लिए, कभी अदल के तौर पर देता है और कभी मुजरमों को सज़ा देने के लिए देता है। लेकिन तकलीफ़ और आजमाइश के तौर पर किसी को देना ये रहमत के ख़िलाफ़ नहीं होता। जैसे कोई बच्चा कमरा इम्तिहान में बैठा हो, उसके पेपर हो रहे हों, तो अब क्या होगा, कोई ये कहेगा कि रहमत का तकाज़ा ये है, मेहरबानी ये है कि उसको पूरा पेपर हल करके दे दें, ये नहीं होता। मेहरबानी वहाँ यही होती है कि उसको अच्छी तरह सबक तैयार कराया जाए और वो तैयारी करके जाए, ये मेहरबानी है। ये मेहरबानी नहीं कि उसको वहाँ पर नकल दी जाए या उसको सबक जो है वो पेपर हल करके दे दिया जाए, इस तरह तो वो निकम्मा और फजूल बन जाएगा। तो इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल रहमान है, लेकिन वो लोगों को तकलीफ़ें देकर या तो उनके दराजात बुलंद करता है या उनके जुर्मों की उन्हें सज़ा देता है। आगे फरमाया, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। ये उसने इसलिए फ़रमाया कि पीछे रहमान व रहीम का ज़िक्र था, तो कोई बंदों की आदत होती है कि जो ज़्यादा नरम हो उसके साथ ज़्यादती करनी शुरू कर देते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ये बताना चाह रहा है कि मैं रहमान व रहीम हूँ, तो ये देख कर कि वो रहमान व रहीम है लिहाजा कुछ नहीं कहेगा, तो हम जो मर्ज़ी ये करते रहें। इसलिए उसने साथ ही फरमाया वो रोज़े जज़ा का मालिक है कि उसकी रहमत देख कर गलत फ़ायदा ना उठाएं, वो सज़ाएँ भी देगा। अगर तुम जुर्म करोगे तो उसका बदला भी देना पड़ेगा। अब यहाँ तक रब की तारीफ़ों का ज़िक्र था और अब आगे कहा जा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत क्या होती है? किसी को माबूद समझकर उसके सामने आजिज़ी का इजहार करना, इंकिसारी करना, ये इबादत कहलाता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह को खुदा समझ के उसके सामने कभी हाथ बांध के खड़े होते हैं, कभी रुकू तक झुकते हैं, कभी सजदे तक झुकते हैं। तो किसी को माबूद समझकर उसके सामने आजिज़ी का इजहार करना, ये इबादत कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है, कुछ लोगों को वहम भी होता है कि आप लोग तो बुज़ुर्गों और पीरों के सामने भी आजिज़ी करते हैं, तो ये फिर शिरक बन गया। इसी वजह से मदीना तैयबा जाएं तो वहाँ पुलिस वाले हजूर के रोज़े के सामने झुकने या अदब नहीं करने देते कि ये तो शिरक बन जाएगा। लेकिन आजिज़ी में फ़र्क है। अगर आजिज़ी करें किसी के सामने खुदा समझ के तो ये इबादत है, और अगर किसी के सामने आजिज़ी का इजहार करें
رب کا پیارا اور مقبول سمجھ کے تو یہ تعظیم کہلاتا ہے۔ اللہ نے نبی کی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو تعظیم اور توقیر کا کیا مطلب ہے کہ ان کے سامنے بھی عاجزی کرو، لیکن عاجزی اس حد تک کرو جس حد تک رب نے اجازت دی ہے۔ نبی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے خود منع فرمایا، لیکن ہر وہ تعظیم کی صورت جس سے شریعت منع نہیں کرتی وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن عاجزی کی دو صورتیں ہیں، اگر عاجزی خدا سمجھ کے کی جائے تو عبادت بنتی ہے، اور اگر عاجزی خدا کا پیارا سمجھ کے کی جائے یہ تعظیم ہوتی ہے، یہ عبادت نہیں ہوتی۔ اور رب عبادت کا بھی حکم دیتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تعظیم کا بھی حکم دیتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ لیکن تعظیم عبادت خدا سمجھ کے ہوگی تو عبادت، اور خدا کا پیارا سمجھ کے ہوگی تو یہ تعظیم اور عزت ہوگی اس کی، اور اس پر رب ذوالجلال اجر دے گا۔ اور یہ عاجزی رب نے خود کرائی بھی تھی، جیسے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ بھی ایک تعظیم تھی، لیکن وہ تعظیم رب کا پیارا سمجھ کے رب کے حکم کی پابندی میں انہوں نے کی، اس لیے وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی کو خدا سمجھ کے تو وہ مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا پیارا سمجھ کے سجدہ کرے تو پھر بھی حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ پچھلی شریعت میں جائز تھا، اس لیے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن اس شریعت میں منع ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، تو ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ لیکن سجدے کے علاوہ جو تعظیم کے انداز ہیں یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ کرنا، اس کی اللہ کی طرف سے خود اجازت ہے۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو، ریڑھی لگانے والا یا مزدوری کرنے والا، وہ بھی عبادت اللہ ہی کی کرتا ہے، کسی پیر یا کسی نبی کی عبادت وہ نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے کسی کو خدا سمجھ کے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین استعانت سے بنا ہے، اور استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، تو قرآن میں تو کہا جا رہا ہے ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر دوسروں سے کیوں مدد چاہنے لگ جاتے ہیں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا، جس کی طرف اشارہ کیا علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد رب نے پہلے لگایا اور ایاک نستعین بعد میں۔ وہ یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد پہلے اور ایاک نستعین بعد میں کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم پہلے میری بارگاہ میں اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کرو اور پھر مجھ سے مدد مانگو، بغیر وسیلے کے مجھ سے مدد نہ مانگو۔ تو انبیاء اولیاء سے جو مدد ہوتی ہے وہ دراصل ان کا وسیلہ ہوتا ہے، حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، لیکن اللہ کی طرف وسیلے والے معنی کے اندر اللہ کے نبی اور ولی یہ مدد کرتے ہیں۔ اب اسی آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن کی بہتر تفسیر وہ جو قرآن ہی سے کی جائے۔ اسی پہلے پارے کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اور اسی عنوان کی آیت دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ وہاں پر اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں آئیں تو رب ذوالجلال نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس دین ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو پھر کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں آئیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی جب تم مشکل حالات میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِالثَّلَاثَةِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی 3000 فرشتوں کے ساتھ، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اور آگے فرماتا ہے وَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اور مدد کی۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 24 اور 25 ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرنا۔ دوسرے پارے میں اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ پہلے پارے میں بھی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ اب ذرا اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے ایاک نستعین، ہمیں سبق دیا کہ ہم کیا کہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر نبیوں کو کہہ رہا ہے تم نبی کی مدد کرو، فرشتوں کو بھیج رہا ہے نبی کی مدد کرو، اور ہمیں حکم دے رہا ہے نماز سے مدد مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں کہتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگے، اور وہاں جا کر کہتا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو۔ نبیوں کی مدد، نبیوں کو کہہ رہا ہے نبی کی مدد کرو، فرشتوں کو کہہ رہا ہے حضور کی مدد کرو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رب ذوالجلال یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے، وہاں کچھ اور کہہ رہا ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک ہے حقیقتاً مدد، تو حقیقتاً مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی عطا کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ نماز بھی مدد کرتی ہے، صبر بھی مدد کرتا ہے، نبی بھی مدد کرتے ہیں اور فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اب پھر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ زندہ لوگوں سے تو مدد مانگ سکتے ہیں، جو فوت ہو گئے ان سے نہیں مانگ سکتے۔ ذرا پہلی 2 آیتوں میں غور کرنا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ یہ نماز کوئی جاندار ہوتی ہے جس سے بندہ مدد مانگے؟ بے جان چیز ہے۔ اور نماز کوئی ایسے تو نہیں کہ جاندار ہے، کسی نے نماز کو آتے جاتے دیکھا ہو کہ نماز جا رہی ہے، نماز آ رہی ہے۔ نماز ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نماز ایک عمل ہے جو ہے بے جان۔ تو اگر صرف زندہ سے مدد مانگنی ٹھیک ہے تو پھر نماز سے مدد مانگنی غلط ہو گئی، کیونکہ نماز تو زندہ نہیں ہے۔
اور علمی اصطلاح میں اس کو یوں کہیں کہ ایک ہوتے ہیں آیان، ایک ہوتے ہیں آراز۔ آراز وہ ہوتے ہیں جو قائم بالغیر ہوں، عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو قائم بالغیر ہوتی ہیں، قائم بالذات نہیں ہوتی، یعنی کسی اور کے ساتھ قائم ہیں۔ اور آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ نماز تب ہوگی جب کوئی نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا بندہ ہی نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ روزہ رکھنے والا کوئی نہ ہو تو روزہ کیسے ہوگا؟ نماز تب ہوتی ہے جب کوئی نمازی ہو، روزہ تب ہوتا ہے جب کوئی روزہ رکھنے والا ہو۔ تو جو خود ہو ہی نہیں سکتی وہ کوئی کرنے والا اس کو ہوگا تو وہ تب ہوگی، اس کے علاوہ وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے جب مدد مانگ سکتے ہیں تو جو نماز ہے اس کے ساتھ جب مدد مانگ سکتے ہیں تو جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے پھر بدرجہ اولیٰ مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جو صبر ہے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں تو جو صبر کرنے والا ہے اس سے بدرجہ اولیٰ مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ استطاعت دی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اصل مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان کے وسیلے اور ان کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی نماز کے وسیلے سے، کبھی نبیوں کے وسیلے سے، کبھی ولیوں کے وسیلے سے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تو اس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اصل مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ مدد اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو کسی نے طاقت دی ہے، لیکن اللہ کے پیارے مدد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم جنگل میں ہو اور تمہیں راستہ بھول جائے، پتہ نہ چلے کدھر جا رہے ہیں، تو فرمایا اعینونی یا عباد اللہ، تم کہو اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو حالانکہ جنگل ہے، وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی، کیوں؟ کہ اللہ کے کچھ غیبی بندے وہاں مدد کرنے آتے ہیں اور وہ بندے کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دی گئی۔ اب اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے۔ تو جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راہ دکھا۔ اب انعام یافتہ لوگوں کے راہ کے بارے میں اللہ سے التجا کی جا رہی ہے کہ تو انعام والے لوگوں کا راہ دکھا۔ یہاں پر تھوڑا غور کریں، اللہ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نماز خود ہدایت کا راہ نہیں؟ جو اللہ سے پوچھا جا رہا ہے تو ہمیں ہدایت دے، تو اس کے کئی مطلب ہیں۔ اور پھر یہی دعا نبی کریم علیہ السلام بھی نماز میں یہی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راہ کی طرف ہدایت دے۔ تو حضور تو خود لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، پھر یہ دعا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا کہ نبی علیہ السلام امت کو سکھا رہے تھے اس لیے۔ دوسرا جواب اس کا مفسرین نے دیا، ایک ہوتا ہے ہدایت کی راہ ملنا اور ایک ہوتا ہے اس پہ پکا رہنا۔ بعض اوقات لوگ سیدھی راہ پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن وہ برائیاں کر بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت پر نہیں اس کے لیے اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت کی راہ دے، اور جو ہدایت پر پہلے ہے اس کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت کی راہ پہ پکا رکھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم آج ہدایت پہ ہیں اور کل غلط راہ پہ چل پڑیں، ہمیں اس ہدایت کی راہ پہ پکا رکھ، یہ مطلب ہوگا۔ پھر آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ ہیں کون جن پر تو نے انعام کیا؟ تو بتایا تھا قرآن کی سب سے عمدہ تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کا مطلب خود بیان کرے۔
تو یہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ انعام والے کون ہیں جن کا راہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ سچے ہیں، والشہداء، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے یعنی اللہ کے ولی ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یہ اچھے دوست ہیں تمہارے۔ یہ ہیں انعام والے لوگ، یعنی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں راہ دکھا کن کا، ان کا جن پر تیرے انعام ہوئے، اور وہ کون ہیں؟ یعنی ہمیں راہ دکھا نبیوں کا، ہمیں راہ دکھا صدیقوں کا، ہمیں راہ دکھا شہیدوں کا، اور ہمیں راہ دکھا اولیاء کاملین کا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر تھوڑا غور کریں، اللہ سے یہ نہیں کہا جا رہا، اللہ ہمیں یہ نہیں دعا سکھا رہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الکتاب، کہ ہمیں کتاب کا راہ دکھا، بلکہ بندوں کا بتا رہا ہے کہ ان بندوں کا راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ آج کل ایک آواز آتی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کتاب کا راہ دکھا، قرآن کہتا ہے ہمیں انعام والے لوگوں کا راہ دکھا۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے ہمیں بابوں کا راہ دکھا، یہ نہیں کہہ رہا ہمیں کتابوں کا راہ دکھا۔ یہاں پر رب ذوالجلال ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی راہ پہ چلو۔ کیوں؟ کتابیں باقی تو باقی رہیں، سب سے عظیم کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ تو جب قرآن جیسی مقدس کتاب اس کو بھی پڑھ کے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو دوسری کتابیں تو پھر بعد کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کتابوں کا راہ دکھا، یہ کہا ہے ہمیں بابوں کا راہ دکھا، ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ بابوں کے پیچھے چلنا غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو اللہ نے ہمیں یہ دعا ہی کیوں سکھائی ہے؟ اللہ ہمیں کتابوں کے راہ پر چلنے کی دعا سکھاتا، لیکن اللہ نے کتابوں کی راہ پر چلنے کی دعا نہیں سکھائی، کیونکہ کئی لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کے بھٹک سکتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ اب آپ کو کچھ ایک مثالیں دیتا ہوں احادیث مبارکہ سے کہ قرآن پڑھنے والے ہی تھے لیکن قرآن انہیں سمجھ نہیں آیا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری، اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، روزے کے حوالے سے کہ تم کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب وہ مرزا لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ خود قرآن پڑھیں، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھنا ہے وہ صحابی حضور کا، قرآن کی آیت اتری، عربی اس کی مادری زبان تھی، یعنی ہم تو عربی سیکھتے ہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، ان کی اپنی زبان ہی عربی تھی، تو عربی بولنے والے تھے، اور یہ آیت اتری۔ اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کیا کیا، دو دھاگے لے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا،
2 धागे लेकर अपने तकिए पे रख दिए और रात को चिराग बंद करके वो खाना खाते रहे। देखते यानी चिराग बंद हो तो पता चले कि सफ़ेद धागा कौन सा है, स्याह धागा कौन सा है, ये तो मुश्किल से पता चलता है अंधेरे में। तो उन्होंने ये समझा कि आयत का ये मतलब है कि जब सूरज की रोशनी इतनी हो जाए कि पता चलने लग जाए ये सफ़ेद धागा है, ये स्याह धागा है, तब तक बंदा सहरी खा पी सकता है। तो वो सहरी खाते रहे और धागों को देखते रहे। जब सूरज निकल आया और रोशनी इतनी हो गई कि पता चलने लग गया ये सफ़ेद है, ये स्याह है, फिर उन्होंने रोज़ा बंद किया और हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया कि या रसूलल्लाह, मैंने इस तरह रोज़ा रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इस आयत का ये मतलब नहीं है कि बंदा धागे ले ले काला और सफ़ेद और तकिए पे रख के खाता रहे, बल्कि इस आयत का मतलब ये है कि आसमान पर सुबह के वक्त, सुबह सादिक में एक सफ़ेदी आती है आसमान पर मशरिक़ से मगरिब में, जिसको सुबह सादिक कहते हैं। आजकल तो बल्बों की लाइटें जल रही होती हैं, जहाँ लाइटें ना हों तो सुबह सहरी में देखें तो वो हल्की सी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक जाती है। उससे तकरीबन 10-15 मिनट पहले एक रोशनी आती है शिमाल और जनूब की तरफ, जिसको कहते हैं सुबह काज़िब। यहूदी लोग उस वक़्त रोज़ा बंद करते हैं और अहले तशीयो हजरात भी अक्सर उस वक़्त रोज़ा बंद करते हैं, और उसके 10 मिनट बाद मशरिक़ से मगरिब की तरफ सफ़ेदी आती है। जब अहले इस्लाम रोज़ा बंद करते हैं वो सुबह सादिक का टाइम होता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने बताया यहाँ सफ़ेद धागे से मुराद वो है कि धागे जितनी हल्की सी भी रोशनी जब नज़र आए मशरिक़ से मगरिब की तरफ, तब तक तुम खा पी सकते हो। जब वो रोशनी ख़त्म हो जाए फिर रोज़ा बंद कर दो। ये सूत के धागे नहीं हैं, ये वो धागा है जिसका अल्लाह कुरान में ज़िक्र कर रहा है। अब सोचिए कि हैं वो सहाबी हजूर की बारगाह में रहने वाले और मादरी ज़बान उनकी अरबी है, वो अरबी ख़ुद बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुरान समझ नहीं आया जब तक नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया नहीं। तो जो कहते हैं कि ख़ुद हम कुरान समझ लें, हमें किसी बाबे की ज़रूरत नहीं है, किसी बुज़ुर्ग की, उसके बग़ैर हम जो माना समझें वही सही होता है। तो अगर इस तरह कुरान समझ आता तो हजूर के सहाबा को भी समझ आ जाता, लेकिन उन्हें भी ख़ुद नहीं समझ आया, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया तब समझ आया। इसी तरह अबू दाऊद की एक रवायत है, कुरान मजीद में आगे तयम्मुम का ज़िक्र आता है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि अगर पानी न मिले या तुम में से कोई जुनबी हो जाए, यानी उस पर गुस्ल लाज़िम हो जाए, अब उसको पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करे, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, पाक मट्टी पर तयम्मुम कर ले। अब हजूर के एक सहाबी एक सफ़र में गए और उन पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, पानी वहाँ था नहीं। उनको इस आयत का तो पता था कि अल्लाह फरमाता है बंदा जुनबी हो जाए और पानी ना हो तो तयम्मुम कर ले। उन्होंने सोचा वुज़ू का तयम्मुम तो इस तरह करते हैं कि ज़मीन पर एक बार हाथ मारा, फिर झाड़ा, फिर इस तरह तयम्मुम किया, एक बार बाजुओं पर फेरा और एक बार चेहरे पर हाथ ज़मीन पे मार के फेरा। ये तयम्मुम होता है नमाज के लिए वुज़ू की जगह। उन्होंने सोचा वुज़ू का तयम्मुम तो इस तरह करते हैं, अब गुस्ल का तयम्मुम किस तरह करें, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, कपड़े उतारे और मट्टी पे लेटना शुरू कर दिया। सारी मट्टी उठा के सर से पाँव तक पूरे जिस्म पे मली, कपड़े पहने, नमाज पढ़ी। फिर हजूर की बारगाह में जब सफ़र से वापस आए तो गए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैंने तो इस तरह तयम्मुम किया है। हजूर ने फरमाया गुस्ल और नमाज का तयम्मुम एक जैसा ही होता है, सिर्फ नीयत में फ़र्क है कि नीयत कर रहे हैं आप वुज़ू के लिए तयम्मुम की, तो वुज़ू के नीयत करके यही करें कि चेहरे पर एक बार मट्टी पर हाथ मार के फेर दें, एक बार बाजुओं पर फेर दें। और अगर गुस्ल की नीयत है तो नीयत कर लें कि मैं जुनबी हूँ, गुस्ल की नीयत से तयम्मुम करता हूँ, और एक बार हाथ मार के ज़मीन पे बाजुओं पे और एक बार चेहरे पे फेर लें, ये हो जाएगा। कोई और फ़र्क नहीं, सिर्फ नीयत का फ़र्क है। लेकिन उस सहाबी को ये नहीं पता था,
ہے رب کا قرآن، لیکن جب تک نبی علیہ السلام نے نہیں سمجھایا وہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہی رب فرما رہا ہے کہ تم کتابوں کا راہ نہ مانگو، تم ان لوگوں کا راہ مانگو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور قرآن نے خود بتایا وہ کون ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ اللہ کے ولی ہیں، صالحین۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ اب ایک بندہ 14ویں صدی میں کہے ہم بابوں کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے سیکھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں تو ذکر والوں سے جا کے پوچھو۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، آج کل جیلی پیر بھی نکلے ہیں جنہیں خود وضو کرنا نہیں آتا اور وہ بابے بن کے لوگوں کو تویز دے رہے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ اللہ کے ولی جو قرآن و حدیث کے عالم بھی ہوتے تھے اور اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے، یہ قرآن ان کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال ان کی راہ پہ چلنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، کتابوں کی راہ پہ چلنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ کتابیں کسی بابے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی سوچئے عام اردو شعر ہیں علامہ اقبال کے، وہ بھی بندوں کو سمجھ نہیں آتے۔ جب شعر اقبال کے سمجھ نہیں آتے تو رب کا کلام کسی کے بغیر کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اس لیے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر وہاں سے قرآن سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور وہاں سے قرآن سمجھنا یہ بندے پر لازم ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، اور شہداء اور صالحین ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ان کی نہیں، خود قرآن سمجھو، تو خود قرآن تو صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور جگہ مومنوں کی راہ پہ چلنے کا کہا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی راہ پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرے ہم اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں پہنچائیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو مومنوں کی راہ، عام مومنوں کی راہ چھوڑ کے دوسری راہ پہ چلے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بزرگوں کی راہ چھوڑ کے کہے ہمارے ہی پیچھے چلو، وہ پھر کدھر جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ سوچ دینا کہ ہم بس کتابوں کے پیچھے رہیں گے، ہمیں بابوں کی ضرورت نہیں، تو یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اور قرآن نے پہلی سورت اور ابتدا میں ہی بلکہ ہر نماز میں ہمیں کتابوں کی راہ کا ذکر نہیں کیا، ہمیں بزرگوں کی راہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نماز میں یہی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب آگے ہے سورۃ البقرہ۔ کتنا ٹائم؟ بقرہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ ہاں جی، یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ہماری ذہنوں میں بہت سی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تو خود سیدھی راہ پہ چلیں، کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے، جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اسلام سیدھی راہ کے لیے دو اصول بتاتا ہے کہ نیکوں کی راہ پہ چلو بھی صحیح اور بروں کی راہ سے بچو بھی صحیح۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کی راہ پر۔ تو غضب والے یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ سے بچ کے ان لوگوں کی راہ پہ چلیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہمیں تعلیم دی گئی اور دعا سکھائی گئی۔ اور کلمے میں بھی ہمیں یہی ہے، پہلے بتوں کی نفی کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ۔ آپ سوچیں یہ کلمہ ان لوگوں کے سامنے پڑھا جا رہا تھا جو بے شمار خدا بنا کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ کعبے میں ان کے 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے اور کوئی خدا نہیں، صرف اللہ ہے۔ اگر
یہ جملہ جن کے اتنے زیادہ خدائیں ان کے سامنے بولا جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ کہنا کہ کسی کو کچھ نہ کہو، اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا تو نبی علیہ السلام صرف اتنا بولتے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، باقی کسی کو کچھ نہ کہو، جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے۔ لیکن کلمہ شروع ہی ہو رہا ہے، پہلے ان کو چھیڑا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک خدا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کی راہ پہ چلو اور برے لوگوں کی راہ چھوڑ دو، یعنی بروں سے دور رہنے کا اور بروں کی مذمت کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور نیکوں کی راہ پہ چلنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا انداز دیکھے رب ذوالجلال کا کہ جو دوسرے اللہ صرف یہ فرما دیتا کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ دوسروں کی، تو بات ان کا بھی کچھ بھرم رہ جاتا۔ لیکن رب نے صرف یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ انعام والے لوگوں کی راہ پہ چلا نہ کہ دوسروں کی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا غضب والوں پہ نہیں، ان کے لیے لفظ مغضوب استعمال کیا کہ وہ غضب والے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف ان کی راہ سے ہٹ کے دوسروں کی راہ، مطلب یہ کہ انعام والوں کی راہ پہ چلا، دوسروں کی راہ پہ نہ چلا، بات پھر بھی وہی تھی۔ لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کی راہ پہ نہ چلا، بلکہ کہا غضب والوں کی راہ پہ نہ چلا۔ پتہ چلا وہ لوگ غضب والے ہیں، اور بروں کو برا کہنا یہ ضروری ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ دبے لفظوں میں ان کو چھوڑ دیں اور دوسروں کی بات کریں۔ تو جیسے کلمے میں بروں کی مذمت، بتوں کی نفی اور رب کی توحید کا اعلان کیا گیا، یہاں پر بھی انعام والے لوگوں کی راہ پہ چلنے کا اور برے لوگوں کی راہ سے بچنے کا ذکر کیا گیا کہ غضب والے لوگوں سے بچ کے رہیں، ان سے دور رہیں اور انعام والوں کی راہ پہ چلیں۔ اور یہ غضب والے انہی لوگوں میں ہوتے ہیں۔ غضب والے صرف ضروری نہیں کہ یہودی اور عیسائی ہوں، کئی ایسے بھی ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور غضب والے بھی ہیں۔ تو قرآن مجید، ہاں اس کے ضمن میں ایک اور بات رہ گئی تھی کہ یہ کہنا خود قرآن مجید سیکھیں، پھر اس پہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، تو قرآن خود گمراہ نہیں کرتا، لیکن قرآن کی آیتوں کے ایسے مطلب جو ان کو الٹے سمجھ آتے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، آپ کا جھگڑا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو صلح کے لیے انہوں نے 2 صحابیوں کو مقرر کیا جنہوں نے صلح کرانی تھی۔ آپ کی پارٹی میں سے کچھ لوگوں خارجیوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، تم نے دوسروں کا فیصلہ ماننا ہے، لہٰذا تم مشرک ہو گئے۔ اب پڑھ وہ بھی قرآن رہے تھے لیکن مطلب غلط کر رہے تھے، تو حضرت علی نے کیا فرمایا، کلمۃ الحق و ارید بہل باطل، یہ قرآن برحق ہے لیکن جو تم اس کی مراد لے رہے ہو وہ باطل اور غلط ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے لوگ بھٹک جاتے نہیں، بلکہ باقاعدہ بھٹکے بھی ہیں اور دور صحابہ میں بھٹکے ہیں۔ تو قرآن صحیح سمجھنے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے سکھایا، حضرت علی نے سکھایا دیگر لوگوں کو، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے سکھایا۔ تو ان کتاب کو سمجھنے کے لیے ایسے بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں، ورنہ بندہ گمراہوں کی راہ پہ بھی چل پڑتا ہے۔ آگے سورۃ البقرہ مدنیۃن، یعنی یہ سورت مدینہ شریف میں مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا کیا مطلب ہے؟ گائے کی صورت، یعنی گائے والی صورت۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے جو اس صورت میں ذکر کیا گیا، اور اس گائے کے نام کی مناسبت سے صورت کا نام رکھا گیا۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ہے۔ اس کی آیتیں ہیں 286 اور 40 رکوع ہیں، یہ اس کے اندر ہیں۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، پھر آگے متقیوں کی صفتیں ہیں، اس کے بعد
کافروں کے بارے میں 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ تقریباً 4 آیتوں میں مومنوں کی شان بیان ہوئی اور 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے کی 13 آیتوں کے اندر منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا لمبا ذکر منافقوں کا کیا ہے، کافروں کا نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتنا نقصان مسلمانوں کو کافر نہیں دیتے جتنا منافق دیتے ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو ظاہراً تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر اندر سے وہ اسلام کے دشمن اور اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔